قرآن نے کہا ہے کہ ما ہم بخارجین من النار، نکل نہیں سکیں گے. قرآن میں ہے کہ جب کبھی کوئی کوشش بھی کرے گا کہ اس میں سے نکل جائے، دھکا دے کے وہیں ڈال دیا جائے گا، اس کو نکلنے کی گنجائش نہیں ہوگی اس جہنم سے. دھکا دے کے وہیں. جو قوم 1000 برس سے اس طرح جہنم میں آیا، وہ یہاں کی زندگی کی جنت کے متعلق کیا سمجھے اور کیا اعتبار کر لے صاحب. متقین کا ہی لفظ ہے کہ جنت کو ان متقین کے معاشرے کے قریب لایا جائے گا اور بودھ نہیں رہے گا، ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا. سب سے بڑی خصوصیت کیا بتائی؟ وَفَوَاكِهَ مِمَّا، لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ وہ پھل جنہیں وہ پسند کریں گے. کلو وشربو ہنیم، کھاؤ پیو نہایت خوشی سے. بظاہر تو یہ بات عزیزان من اتنی ہے کہ مختلف قسم کے پھل ان میں سے جو پسند کرو کھا لو، لیکن یہ تو بڑی دور کی بات ہے جو قرآن کہہ گیا ہے. خدا کی ساری مخلوق میں انسان کو ایک شرف حاصل ہے، اور وہ ہے اختیار و ارادہ کی آزادی. آزادی. اب آپ کی نگاہ ادھر جا سکے گی جب میں کہوں گا کہ چوائس، یہ مما یشتہون میں آ گئی نا بات چوائس کی. چوائس ہی تو آزادی کا نام ہے، انتخاب ہی کا تو آزادی کا نام ہے. آپ کے اختیار کا استعمال جس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسی کو تو آزادی کہا جاتا ہے. یہی شرف انسانیت ہے. تو قرآن جہاں جہاں اس قسم کے الفاظ لاتا ہے، در حقیقت اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہم نے تمہیں اختیار و ارادے کی قوت عطا کی تھی، اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے پورا معاشرہ وہ ہوگا، پوری آزادی حاصل ہوگی تمہیں. کس قسم کی آزادی؟ یہ چیزیں کئی دفعہ آ چکی ہیں. 41/30، 41/30/31. ہاں بات تو لمبی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت سے جم کر کھڑے ہو گئے، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر، بشارت دیتے ہیں ان کو آ کے اس جنت کی. وہ جنت میں کیا چیز؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ. یہ دیکھیے، جنت کی بشارت دیتے ہیں اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کے اندر. دنیا کی زندگی میں جو بشارت دی جا رہی ہے جنت کی، اس میں ہوگا کیا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس میں جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا. یہ ہے شرف انسانیت کی آزادی کا. اسے آزادی کہتے ہیں. جو چاہو گے وہ ہوگا. کیا بات ہے! جو مانگو گے وہ ملے گا. تو جہاں یہ چیزیں آئیں قرآن کے اندر، جو چیزیں کہا جائے کہ جو تم چاہو گے، جو تم پسند کرو گے، تو یہ نہیں ہے کہ چند مختلف قسم کے پھل رکھے ہوں گے، ان میں سے جو تم چاہو گے وہ لے لو، بلکہ یہ کہ وہ جو تمہیں اختیار و ارادے کی قرآن خدا نے صلاحیت یا تمہیں آزادی دی تھی، اس معاشرے میں وہ پوری برقرار رہے گی. اس کے مقابلے میں وہ جہنم ہے. یہاں تو یہ کہا ہے نا کہ اپنے اختیار و ارادے سے جو پسند ہو. اگر اس کو صرف کھاؤ پیو تک ہی رہو سمجھانے کے لیے،
جہنم میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آزادی کا سوال ہی نہیں ہے، چوائس ہی نہیں اس کے اندر، 2 پاسبلٹیز ہی نہیں ہے، 2 ممکنات نہیں ہیں۔ آگ میں 2 ممکنات کیا؟ اور پھر جہنم کا داروغہ مالک کہلاتا ہے، ماسٹر، باقی تو سلیبز ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو کچھ ملتا بھی ہے طعاماً ذا غصۃ، کھانے کے لیے وہ جو حلق میں اٹک جائے جا کر، نہ نگلے بنے نہ اگلے بنے، دیا جائے گا تو سوال نہیں کہ وہ کوئی چوائس ہو، وہ تو ایسی چیز ہی نہیں ہوگی، کہا جائے گا ذق، ایسے جیسے ادھر ادھر سے پکڑ کے ٹھونس رہے ہوں اس کے، ذق انا کا انت العزیز الکریم، تو بہت بڑا معزز باکرامت بنا پھرتا تھا وہاں، کھانے کھاں بنیا ہوا ہے، کھا اس کو، ذق۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا چیز ہے یہاں جو سلب ہوئی ہے؟ سوال یہ نہیں کہ وہ کھانا کس قسم کا ہے، اپنی آزادی سے وہی دال روٹی یہاں ملے جو جیل میں ملتی ہے، دونوں میں کتنا فرق ہو جاتا ہے؟ دال روٹی تو شاید وہی ہوتی ہے۔ یہ ہے جہنم اور جنت کی بنیادی خصوصیت۔ جنت جس میں وہ چوائس قائم رہے، جس میں اختیار و ارادہ انسان کا جو ہے وہ باقی رہے۔ جہنم جس میں یہ چیز سلب کر لی جائے، وہاں تو یہ چیز تھا نا، جو چاہو وہ ہوگا، جو مانگو گے ملے گا۔ اور جہنم کے متعلق بھی جو یہ کہا کسی نے کہ بے نیازی کے تیری ناز اٹھائے کیا کیا، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا۔ مبدأ فیض سے بس اتنا گلہ ہے مجھ کو۔ کیا گلہ ہے مجھ کو؟ جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا، یہ ہے جہنم، یہ ہے محکومیت کی زندگی۔ کہنے کو تو بہت کچھ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوا ہوں جنت اور جہنم میں، بات سامنے آ گئی۔ 2-3 شعر صحیح اقبال کے۔ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات۔ آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، خالدین فیہا ما، ابدی زندگی۔ آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات۔ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا اور ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ آزاد کی پہچان کیا ہے؟ چوائس، اختیار و ارادہ۔ ایک اور نظم بات آ گئی ہے سامنے، یہ ہے ارمغان حجاز میں۔ تو وہاں تو ارمغان حجاز کے آخر میں 3-4 نظمیں ہیں اکٹھی محکوم کے متعلق۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ محکوم کی لاش کو قبر میں جب اتارا گیا کہ اس قبر نے یہ کہا کہ اے ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا۔ قبر کہہ رہی ہے مردے کی لاش، محکوم کی لاش سے، آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک۔ پتہ نہیں مجھے چلا تھا کہ یہ میری مٹی میں سے یہ آگ کیسے نکلنے لگ گئی، پتہ چلا کہ تو بندہ محکوم تھا جو یہاں دفن کیا جا رہا۔ تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے زمین کا پردہ ناموس چاک۔
کیا بات ہے، عشرت کی کیا کہا جاتا ہے؟ الحذر، محکوم کی میت سے 100 بار الحذر، اے سرافیل، اے خدائے کائنات، اے جان پاک، الحذر، محکوم کی میت سے 100 بار الحذر۔ یہ جہنم ہے، چوائس نہیں، ما یشتہون نہیں ہے، جو کہا جائے گا کرنا ہوگا، جو دیا جائے گا کھانا ہوگا۔ یہ ہے قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ کہا ہے نا کہ جنت کے اندر یہ خصوصیت ہوگی، عزیزان مان، اس کے معنی یہ بنیادی خصوصیت انسان کی ہے، ما یشتہون کی۔ اور آگے بڑھی نہیں تھا جو کچھ جنت میں دیا جا رہا ہے، اس کی ذرا تفصیلات پڑھیے۔ 50/35 50/35 لہم ما یشاؤون فیہا، ما یشاؤون فیہا، یہ یشاؤون کا لفظ قرآن میں خدا کے لیے آتا ہے، مشیت جسے کہتے ہیں، یفعل ما یشاء۔ یہاں یہ ہے کہ لہم ما یشاؤون فیہا، جو ان کی مشیت ہوگی اس کے مطابق ان کو۔ تو یہ تو یعنی اس سے آگے تو تصور ہی نہیں ہمارا جا سکتا نا کہ جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا، جو تمہاری مشیت میں ہوگا وہ کچھ ہوگا۔ اور آگے کیا کہا؟ ولدینا مزید، ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے، ان کے لیے اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کیا بات کر دی، دیتے ہیں بعد ظرف قضا خار دیکھ کر۔ ہماری یہ جو زندگی ہے طبعی زندگی، اس طبعی زندگی میں ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں، ہماری خواہشات محدود ہوتی ہیں، اسی سطح پہ ہوتی ہیں۔ سوچو تو صحیح، اگر آپ سے بھی کہا جائے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو یا تم، تو ہمارا مانگنا انہی حدود کے اندر ہوگا نا جو طبعی زندگی کی حدود ہیں، اس سے آگے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہا تم جو چاہو گے، تم جو مانگو گے وہ ہوگا، وہ بہرحال تمہارے اس محدود پیمانے کے اوپر ہوگا، اور ہم تمہیں اس سے آگے لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ بچے سے کہیے آپ کے بیٹا جو چاہتے ہو یہاں سے لے لو، تو اس میں سے وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ وہ چھوٹا سا گگو گھوڑا نہیں لے گا، وہ ہوائی جہاز کا کھلونا لے لے گا۔ وہ اس کے ذہن کی سطح، اس کی مانگ، اس کی طلب، اس کی خواہش، اس کی آرزو اس دائرے سے آگے جا نہیں سکتی۔ تم اس سے کہتے ہو کہ بیٹا ٹھیک ہے اس وقت تم کھلونے کا موٹر لے دو، ہم تمہیں سچ مچ کا موٹر دے دیں گے، اس کے ذہن میں ابھی نہیں آ سکے۔ کیا بات ہے قرآن کی، جو تم چاہو گے وہ ہوگا اور ملے گا، اس سے زیادہ بھی ہوگا، اور وہ زیادہ کیا ہوگا؟ 9/72 ایک آیت ہی میں لے آتا ہوں، 20 آیت ہیں انہی مضامین کی قرآن کے اندر۔ تفصیل میں آپ دیکھنا تو تبویب القرآن میں دیکھ لیجئے، جہاں میں نے تمام آیات کٹھی کی ہوئی ہیں۔ یہاں جو چیز کہی گئی ہے بڑی عجیب، یہ ہے جی 9/72، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ یہ تو جنت کی بات ہو گئی کہ یہ ملے گا، وہاں بھی یہ کچھ تھا، اور آگے جو تھا کہ اس سے زیادہ ہمارے پاس، وہ کیا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اب یہاں ہمارے ہاں کہیں دیکھیے ترجمہ ہو جائے گا، خدا کی خوشنودی جو ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے۔ وہ خدا خوش بھی ہوتا ہے، خدا ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ یہ خوش ہو جانا، ناراض ہو جانا تو انسانوں کے جذبات ہیں۔ خدا غنیٌ عن العالمین، خدا کی خوشنودی رضوان کے معنی اور ہوتے، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ تو اس زندگی اور اس سے متعلقات اور لزومات ہیں،
اس سے آگے بڑی چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے صفات خداوندی سے ہم آہنگ ہو جانا۔ رضوان کے معنی ہم آہنگی ہوتا ہے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتے چلے جانا، بحد بشریت کی حد کے اندر صفات خداوندی کا اپنے اندر منعکس کرتے چلے جانا۔ اب اس سے پھر انسان کی خودی وہ زندگی جو آگے چلنی ہے وہ کس طرح جنت بدامہ بن جاتی ہے، ہم کیا سمجھیں اس کو؟ رضوان من اللہ، صفات خداوندی سے ہم تو وہ اس سے بھی وہ یہاں لفظ وہ اکبر آیا ہے، وہاں صرف مزید تھا۔ یہ تمام چیزیں جنت کی زندگی کی قرآن نے بتا دی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن کو بھی تو کچھ احکام خداوندی ماننے ہوتے ہیں، وہ بھی تو ان کا پابند ہوتا ہے، تو جب وہ پابند ہو گیا تو پھر تو وہ آزادی نہ رہی۔ تو گویا آزادی سے ہمارا مفہوم تھا جسے مادر پدر آزادی ہے، جسے یہ پابندی کہتے ہیں، اس کا سمجھ لینا بڑا ضروری ہے۔ یہ پابندی کیا ہے؟ یہ پابندی کسی کی عائد کردہ نہیں ہے۔ پابندی اور پابندی میں فرق ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں نا کہ آپ اپنی صحت کے لیے یہ قاعدہ بنا لیں کہ میں صبح اٹھ کے 3 میل سیر کیا کروں، پابندی ہے وقت کے ساتھ، اور ٹھیک اسی طرح سے آپ یہ کرتے رہیں۔ پابندی تو آپ کے اوپر یہ ہے، آپ کی آزادی کو اس نے سلب نہیں کیا، آپ نے تو خود یہ پابندی اپنے اوپر عائد کی ہے۔ جو خود عائد کردہ پابندی ہو وہ پابندی نہیں کہلاتی، وہ تو آزادی کا مظہر ہوتی ہے۔ قرآن کی طرف آئیے، اس پابندی کا ذکر کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ بیمار ہے، وہ علاج کا سوچتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے اختیار و ارادے سے طے کرتا ہے کہ ایلوپیتھک علاج کراؤں گا، طے کر لیا، پابندی عائد کر لی، باقی ایلیمینیٹ کر دیے طریقے، فلاں ڈاکٹر جو ہیں اس کا علاج کراؤں گا۔ اب ان ڈاکٹر کی دوائیاں، ہدایات، ڈائریکشنز ساری کی ساری اس کے اوپر پابندیاں عائد ہوئی ہیں۔ یہ پابندیاں اس کو محکوم نہیں بنا رہی کسی کی، یہ تو اپنے چوائس کی پابندی ہے۔ قرآن میں جو پابندیاں ہیں، پہلی پابندی آپ کے نزدیک یہ ہے نا کہ وہ ایمان لائے، کفر کو چھوڑے۔ اس ایمان کے متعلق کیا ہے؟ 18/29 حوالے لکھتے جائیے، بڑے اہم ہیں یہ آیت تو بار بار آئے گی۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، الحق تمہارے رب کی طرف سے یہ آ گیا۔ پھر فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے اسے اختیار کر لے، جسے جی چاہے اسے چھوڑ دے۔ تو یہ تو پہلی چیز جسے آپ ایمان کہتے ہیں وہ شاء کے ساتھ ہے، انسان کی مشیت پر منحصر، خدا کی مشیت پہ نہیں کہ جسے ہم چاہیں مومن بنا دیں، جسے چاہیں ہم کافر بنا دیں۔ وہ تو قرآن نے 20 مرتبہ کہا کہ اگر انسان کو اس طرح سے